السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایف آئی آر درج کرانے کا طریقہ کار سمجھا تھا، اسی کی اگلی سیریز جس میں ہم کرمنل ٹرائل کو سمجھیں گے کہ ایف آئی آر اور انویسٹیگیشن کے مراحل کی تکمیل کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے، کورٹ میں کس طرح پروسیڈنگ ہوتی ہے، اسٹیپ وائز مجسٹریٹ ٹرائل کو سمجھتے ہیں۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سمجھا تھا ایف آئی آر اگر کوئی بھی کسی بھی شخص کی کرمنل ایکٹیویٹی کرمنل ایکٹ سے ایگریوڈ ہے تو ایف آئی آر درج کرا سکتا ہے، اور ایف آئی آر میں تمام وقوعے اور جو بھی اس کے خلاف ایلیگیشن ہے وہ بتا سکتا ہے، جائے وقوع بتائے گا اور دیگر چیزیں بتا کے ایف آئی آر درج کرا دے گا۔ اور اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوگی انڈر سیکشن 173 جسے پولیس رپورٹ کہتے ہیں، اس میں اپنے تمام گواہوں کے اور جو بھی میڈیکل ایویڈنس، ویڈیو، آڈیو، دیگر جن ایویڈنس پہ وہ ریلائی کر رہا ہے وہ تمام ایویڈنس پولیس کو، انویسٹیگیشن افسر کو دے گا تاکہ وہ اچھی طرح سے انویسٹیگیشن رپورٹ کمپلیٹ کر سکے جسے پولیس رپورٹ کہتے ہیں۔ تو اسی سے اگلے مراحل میں آپ کو آج سمجھیں گے اس ویڈیو میں، اور تمام ٹرائل کے اینڈ تک، ججمنٹ تک کہ کیا کیا کورٹ میں کس سیکشن کے تحت، طریقہ کار کے تحت کیس پروسیڈ ہوتا ہے۔ کمپلیٹیشن ہونے کے بعد، پولیس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد، جو پولیس افسر ہے اپنے سینئر افسران سے کنسرنڈ سینئر افسران سے اجازت کے بعد ان کو فارورڈ کرائے گا کنسرن جوڈیشل مجسٹریٹ کو، جو اس حدود کا جج سے ہوگا، جوڈیشل مجسٹریٹ ہوگا، اور اس کو ڈیٹیل رپورٹ جو بھی طریقہ کار 173 میں واضح ہے اس کے مطابق ڈیٹیل انویسٹیگیشن رپورٹ جج صاحب کو جمع کرائے گا، جس میں تمام پارٹیز کے نیم، دیگر چیزیں ہوں گی، اور اس میں آیا ملزم کو گرفتار کیا نہیں کیا، ملزم بیل ضمانت پر ہے یا جو بھی جیل میں جو بھی طریقہ ہے وہ بھی لکھا جائے گا، اور اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے مجسٹریٹ کو جمع کریں۔ مجسٹریٹ کا کام کیا ہے؟ مجسٹریٹ کے پاس جب جوڈیشل مجسٹریٹ جن کے پاس کیس ہوگا ایف آئی آر کے بعد انویسٹیگیشن رپورٹ آئے گی، اور انویسٹیگیشن رپورٹ انڈر سیکشن 173 جسے عرف عام میں چلان کہتے ہیں، وہ آنے کے بعد جج صاحب کا کام ہے ایگزامن کرنا پولیس رپورٹ کو، آیا وہ پولیس رپورٹ میں میٹیریل ایویڈنس انویسٹیگیشن، یہ بات میں میٹیریل ایویڈنس اس بات کے لیے اتنی سفیشینٹ ایویڈنس ہیں اس میں کہ وہ اس کے خلاف کوئی کوگنائزیبل اوفینس ہونے کے لیے ایویڈنس یا انویسٹیگیشن ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، ورنہ اگر وہ سمجھتے ہیں جج صاحب کہ یہ اس میں کوئی سفیشینٹ انویسٹیگیشن میں کوئی بھی چیز سامنے یا ایویڈنس سامنے نہیں آئی تو اس کو اسی جگہ ریجیکٹ کر کے فردر انویسٹیگیشن کا بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ایکیوز کو وہیں سے بری بھی کر سکتے ہیں، ڈسچارج بھی کر سکتے ہیں۔ اگر جج صاحب ایکسیپٹ کریں گے تو ایکیوز کو نوٹس کریں گے اور بلائیں گے اگلی پروسیڈنگ کے لیے۔ اگر وہ جیل میں ہوگا تو سپرنٹینڈنٹ پولیس کو لکھا جائے گا، اگلی تاریخ پہ پیش کیا جائے کورٹ میں، اور اگر وہ ضمانت پہ ہوگا تو اس کو اگلی تاریخ پر آنے کا پابند کیا جائے گا۔ اس کی اگلی سٹیج یہ ہوتی ہے، اس سے اگلی تاریخ پر جب ملزم کو پیش کیا جائے گا تو تمام کاپیز سپلائی کی جائے گی انڈر سیکشن 241 اے سی آر پی سی کے تحت، جو بھی ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں اور جن ایلیگیشنز پر یا جن ایویڈنس پر مدعی مقدمہ کمپلیننٹ یعنی ریلائی کر رہا ہے، اور انویسٹیگیشن رپورٹ جن پر ریلائی کر رہی ہے، وہ تمام ایویڈنس ملزم کو فری آف کاسٹ مہیا کی جائیں گے۔ قانونی طور پر یہ پابندی ہے کہ تمام بیانات گواہوں کے، اور 164 کے تحت اگر کوئی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے وہ، پولیس چالان، اور یہ تمام چیزیں فری آف کاسٹ دی جائیں گی جب بھی جیسے ہی یہ انویسٹیگیشن رپورٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد کورٹ میں جمع ہوگی، اس کے 3 دن کے اندر ملزم کو یہ تمام ایویڈنس جو بھی جن پہ مدعی ریلائی کر رہا ہے وہ فری آف کاسٹ پرووائڈ کرے گی کورٹ۔ اس سے اگلی سٹیج آتی ہے چارج کی، چارج فریم کرنا، چارج اگینسٹ ایکیوز جس کو کہتے ہیں۔ 242 سی آر پی سی کے تحت چارج فریم ہوتا ہے، جس میں کورٹ یعنی جج صاحب اس کو ملزمان کو ان کے خلاف لگے ہوئے تمام ایلیگیشن آسان زبان میں پڑھ کر بتاتے ہیں، سناتے ہیں، اور اس کے تمام فیکٹس بتاتے ہیں ایلیگیشن کے، اور اس کے لیگل اسپیکٹ کس قانون کے تحت وہ جرم ہے وہ بتاتے ہیں، اور اس کے بعد ملزم کو یہ اپرچونٹی دیتے ہیں کہ وہ پلی گلٹی کر رہا ہے یا نہیں۔ پلی گلٹی کا مطلب کہ وہ اپنا گناہ قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگر وہ اپنی جرم کو قبول نہیں کرتا تو پھر
قانونی طور پر اگلے مراحل میں مدعی مقدمہ کو اس کے خلاف جو بھی ثبوت ہیں کورٹ میں لانے کے لیے کہا جائے گا، اور اگر وہ قبول کرتا ہے تو اس کی کنوکشن یعنی اس کی سزا کی طرف کیس چلا جائے گا۔ اگلے مرحلے میں مجسٹریٹ صاحب پابند ہیں 244 کے تحت پروزیکیوشن کی ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے۔ پروزیکیوشن یعنی کہ مدعی مقدمہ نے جو بھی ملزم کے خلاف ایلیگیشن لگائے ہوں گے ان کو ثابت کرنے کے لیے وہ آن اوتھ آگے کٹہرے میں ونس اگین اپنا بیان دے گا، جس کو جج صاحب ریکارڈ کریں گے، جسے ایگزامینیشن چیف کہتے ہیں قانونی لینگویج میں، اور کراس ایگزامینیشن کی اپرچونٹی ملزم کو دی جائے گی، یعنی کہ ملزم کا وکیل اس گواہ سے، مدعی سے سوال جواب کرے گا، ایسے سوال جواب جس سے کورٹ میں سچائی لانے کی کوشش کرے گا کہ سچائی کیا ہے، تاکہ کورٹ کو ججمنٹ کے لیے آسانی ہو سکے اور یہ ثابت ہو سکے کہ اکیوز گناہ گار ہے یا نہیں، یا کتنا بے گناہ ہے۔ تو یہ مرحلے کے بعد 342 کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد ملزم کو بھی گواہوں کی اپرچونٹی دی جاتی ہے۔ ملزم اپنے حق میں ڈیفنس وٹنس بھی لا سکتا ہے، خود کو بھی آن اوتھ ایگزامن کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر ملزم اپنے وٹنس کو لانا چاہتا ہے یا خود کو ایگزامن کرانا چاہتا ہے تو پھر مدعی مقدمہ کے وکیل صاحب اس سے بالکل جرا کریں گے، کراس ایگزامینیشن کریں گے، جس طرح پہلے مدعی مقدمہ سے ملزم کے وکیل نے کی۔ اور 342 کی اسٹیٹمنٹ جو میں نے پچھلی بات کہی ابھی تھوڑی دیر پہلے، 342 کی اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ 342 کی اسٹیٹمنٹ کا مطلب یعنی کہ ایکیوز کو ایگزامن کرنا۔ جج صاحب قانونی طور پر پورے ٹرائل میں کسی بھی اسٹیج پر بغیر ریٹن وارننگ کے سوال جواب پوچھ کے ریکارڈ کر سکتے ہیں، لیکن جرنلی یہ پروسیجر مدعی مقدمہ کے بیانات اور گواہوں کے بیانات، اور مدعی مقدمہ کے گواہوں کے بیانات کے بعد یہ اسٹیج آتی ہے جسے کہتے ہیں ایگزامینیشن آف ایکیوز یا 342 کی اسٹیٹمنٹ۔ اس میں کوئی کراس کی اپرچونٹی نہیں ہوتی، یہ کورٹ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے یا اپنی انکوائری کرتی ہے اور سوال جواب مختلف کرتی ہے، کہ اس کو ایکسپلینیشن کا موقع دیتی ہے کہ آیا وہ اس کے خلاف یہ ایلیگیشن کیوں لگائے گئے ہیں، اور اپنے فیور میں وہ جو بھی بیان دینا چاہیں اس کو ریکارڈ کرتی ہے۔ اور اگر ملزم کسی سوال کا جواب نہ دے تو اس کو پابند نہیں کرتی، یا اس بات سے صرف اگر یہ غلط جواب دے کورٹ کوئی بھی انفیرنس ڈرا کر سکتی ہے، اس سے جو بھی کورٹ پرزمپشن لینا چاہیں وہ لے سکتی ہے۔ پابندی نہیں ہے کہ جواب دینا لازمی ہے، اگر کسی سوال کا ملزم جواب نہ بھی دینا چاہے تو نہیں دے سکتا، خاموش رہ سکتا ہے یا نو آنسر کر سکتا ہے، یا غلط جواب دے تو بھی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، لیکن کورٹ اس بات کی اس بات کی پرزیوم کر سکتی ہے کہ اس کے خلاف کیا پرزمپشن ہو سکتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا یہ گناہ گار ہے، جو بھی کورٹ اپنے وزڈم کے مطابق سمجھے گی وہ انفرنس ڈرا کر سکتی ہے۔ اس مراحل کے بعد ججمنٹ کا مرحلہ آتا ہے 245 CRPC کے تحت ججمنٹ اناؤنس کرنے کا پروسیجر ہے، لیکن اس سے پہلے دونوں پارٹیز کے وکلاء سے آرگومنٹ کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں قانونی نکات پر، کہ ملزم کے وکیل اس بات کے دلائل دیتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے، اور مدعی کا وکیل اس کے گناہ گار ہونے کے متعلق دلائل دیتا ہے۔ اس کے بعد 245 کے تحت CRPC کے تحت کورٹ جو ہے ود ریزننگ ججمنٹ دیتی ہے، جس میں چاہے وہ اس کو بری کرنے کے متعلق ہو، چاہے اس کو سزا دینے کے متعلق ہو، بغیر ریزنیبل بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کے اگر کیس ثابت ہو جائے تو کنوکٹ کر سکتے ہیں مجسٹریٹ صاحب، اور اس سیکشنز کے مطابق، اس قانون کے مطابق، پرسکرائب لمٹ کے مطابق سزا دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کے چیز ثابت نہ ہو تو کورٹ اس کو بری بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ طریقہ تھا ٹرائل کا، ہم نے کرمنل ٹرائل کو سمجھا۔ اب اس کے بعد دونوں پارٹیز میں سے کوئی بھی پارٹی یعنی مدعی مقدمہ اور ملزم اگر ججمنٹ سے متفق نہیں ہیں تو اس کے خلاف 30 دن میں اپیل کر سکتے ہیں، جس کی متعلقہ سیکشن 404 سے 431 تک ہے، جس میں مختلف سینیریوز ہیں، اور اگر بری کیا تو اس کے لیے ہائی کورٹ دیگر جگہوں کے ریویژن یا اپیل وٹس اس کا طریقہ ہے، جو ایک الگ ویڈیو میں بات کی۔ اس ویڈیو میں ہم نے مجسٹریٹ ٹرائل کو سمجھا کہ FIR کے بعد پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے، انویسٹیگیشن رپورٹ
میں تمام گواہوں کے بیانات قلم بند کرتے ہیں، جائے وقوع کا موقع معائنہ کرتے ہیں اور دیگر جو بھی مدعی مقدمہ کے کیس کے متعلق انویسٹیگیشن ہوتی ہے، گواہ یا جو چیزیں ریکارڈ پہ آتی ہیں اس کو قلم بند کرنے کے بعد متعلقہ سینئر پولیس افسران سے کی سائن سے یا اجازت سے پھر متعلقہ مجسٹریٹ کو جمع کرایا جاتا ہے چالان یا پولیس رپورٹ، اور جج صاحب اس پہ اگر متفق ہوتے ہیں تو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں یا ملزم کو وہیں بری بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کی اسٹیج ملزم کی کاپی سپلائی کی ہم نے سمجھی۔ ملزم کو تمام ڈاکومنٹس کاپی سپلائی کیے جاتے ہیں، جن کاپیاں ایک دی جاتی ہیں تاکہ وہ اس کا پراپرلی پڑھ کر جواب دے سکے۔ اسے اگلی تاریخ پر اس کے خلاف جو بھی ایلیگیشن ہے اس کو پڑھ کے سنائے جاتے ہیں۔ اس مرحلے کو چارج فریم کرنا کہتے ہیں۔ چارج فریم کے بعد مدعی مقدمہ کو اپنے ایلیگیشن کے حق میں ثبوت اور اپنی گواہی کے لیے پروسیجر دیا گیا ہے تاکہ وہ کٹہرے میں آ کے اس کے خلاف جتنی ایلیگیشنز ہیں اس کی اپنی ایلیگیشن لگائی گئی ایلیگیشن کی فیور میں ثبوت دیتا ہے، جسے ملزم کراس ایگزامن کرتا ہے۔ اس کے بعد 342 کی اسٹیج آتی ہے جس سے جج صاحب انکوائری کرتے ہیں اور ایکسپلینیشن کا موقع دیتے ہیں اور ایکیوز کو اپنے حق میں گواہوں کی اپرچونٹی دیتے ہیں۔ اگر وہ اپنے گواہ لانا چاہتا ہے تو اس کو گواہی لانے کا موقع دیا جاتا ہے، اپنے گواہ پروڈیوس کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ججمنٹ ہوتی ہے اور کیس اختتام ہو جاتا ہے اور اپیل کا پروسیجر آپ کو بتایا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کسی قسم کی بھی ہم سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو ہمیں اس فون نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، ہماری ویب سائٹ پہ وزٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اس سیریز میں کرمنل پروسیجر کوڈ میں ہم نے مجسٹریٹ ٹرائل کو سمجھا، اگلے ویڈیو ہم سیشن ٹرائل کو سمجھیں گے اور پھر ہم چارج کے لیے الگ سے ویڈیو بنائیں گے اور بری ہونے کے لیے جو بھی متعلقہ سیکشنز ہیں ایکویٹل اپلیکیشنز کے متعلق ڈسکس کریں گے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔